اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین مکرم، آپ اگر مرد ہیں یا آپ عورت ہیں، آپ ان نقطوں پر غور و فکر کر لیجئے گا کہ جو انسان کرتا ہے، جتنی دیر وہ زندگی میں بھگت نہ لے اسے موت نہیں آتی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ سچ ہے کہ جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں وہ ہمارے ملک کی قوانین میں آزاد ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے خود مالک ہوتے ہیں، لیکن احسان مند اور شکر گزار مرد اور عورتیں وہ اپنی تربیت میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد رکھتے ہیں۔ جب ہم بچے تھے، اگر ہمارا لنگوٹ چینج نہ ہوتا، ہمارا پیمپر چینج نہ ہوتا تو تمہیں موت واقع ہو جاتی۔ تمہارے ماں باپ نے جس طرح تمہاری پرورش کی، بہت ساری خواہشات کو اپنی اولاد کی چاہت میں قربان کر دیا۔ صبح سے شام تک تمہارے لنگوٹ اور پیمپروں کا خرچہ تمہارا باپ اٹھانے کے لیے دن رات اس نے ایک کی ہوئی تھی۔ تمہاری ماں تمہارے ان لنگوٹوں کو، ان پیمپروں کو چینج کرتے تھک جاتی تھی، اور آپ کو پہلی کلاس سے لے کر اپنی 16ویں کلاس تک اپنے والدین کی محنت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے والدین نے کیسی کیسی خواہشات قربان کی، ہمارے والد نے، ہماری ماں نے ہمارے لیے زندگی وقف کر دی۔ وہ 99 محبتیں جو آپ کے والدین نے آپ کی تربیت پر آپ پہ صرف کی، اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے، کبھی بھی ولی کے بغیر اپنا زندگی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ جو اپنے والدین کی تربیت پر 18-20 سال کی محنت کو، کاوش کو، محبتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، پھر وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کی اولاد بھی ویسے ہی کرے گی، اس کے بیٹے بیٹیاں ویسے ہی کریں گے۔ اگر اللہ کریم سے معافی مانگ لی تو اور بات ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے معافی نہ مانگی اور اپنے زندگی کے فیصلے خود کر لیے، پھر آپ کی اولاد بھی وہی کچھ کرے گی جو آپ نے کیا ہے۔ اس لیے اپنے زندگی کے بہترین فیصلے کے لیے اپنے ولی کو لازماً منتخب کریں، اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے آپ کو زندگی بھر پھر پریشانی ہو۔ ہم نے اپنے زندگی کے ان سالوں میں دیکھا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو، لڑکے لڑکیوں کو اپنے فیصلے خود کرتے ہوئے پایا، تو 90-95% وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ وقتی لذت حاصل کرنے کے بعد اپنے رخ موڑ لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو پھر بازار حسن میں جا کر لڑکی کو بھیج دیتے ہیں، کہیں دور دراز علاقوں میں، علاقے غیر میں جا کر بھیج دیتے ہیں، پھر وہ نہ اپنے والدین کی رہی نہ اس شخص کی رہی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ یہ محبت کے فریب کاریاں، یہ دھوکے بازیوں کی آپ مغرب کی مثال دیتے ہیں۔ مغرب میں بے شمار ایسی اولادیں ہیں جن کے والد نہیں ہیں، انہیں اسٹریٹ پاور کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو بڑے بڑے سکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ اپنے پیسوں کے بل بوتے پہ چھپا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں رشتے جوڑ کر، اور ان کے ساتھ ایسی خطائیں اور غلطیاں ہو رہی ہیں جو آپ کا میڈیا چھپا لیتا ہے۔ یا یہ بڑے بڑے اثر و رسوخ والے جو ہیں، یہ کالج یونیورسٹیاں اپنے پیسے کے زور پر وہ بڑی خطاؤں کو چھپا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں،
قرآن نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا کرو، اس پہ چور چرا نہ کیا کرو، ورنہ زندگی بھر کی رسوائی کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہاری یہی کچھ تمہاری اولادیں کریں گی جو آج آپ کر رہے ہو۔ اس لیے جو لبیک کہتے ہوئے قرآن سنت کے فیصلے کو مان لیتا ہے، اپنے والدین کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں، وہ جوڑے ہمیشہ زندگی بھر سکھی زندگی گزارتے ہیں، خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔